الكريم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھی، ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج سے اور ہماری خود اپنی انفرادی زندگی سے ایک عبادت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے. ہماری انفرادی یا اجتماعی زندگی سے ایک عبادت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے. کیا ہے وہ عبادت؟ وہ عبادت نماز نہیں ہے. نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں لوگ. وہ عبادت حج نہیں ہے. حج تو کر ہی رہے ہیں لوگ. وہ عبادت روزہ نہیں ہے. رمضان میں تو روزے داروں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی رہتی ہے. وہ عبادت زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ دینے والے بھی بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں. آپ جتنی عبادتیں ہیں ان میں غور کیجیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ عبادت ہو رہی ہے جو بڑی بڑی عبادت ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو ہمارے سماج سے، انفرادی زندگی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے یا ختم ہو چکی ہے. وہ ہے تفکر. اپنی زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں، اللہ کی نعمتوں میں، دنیا میں موجود مختلف قسم کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرنا، یہ تفکر. آپ میری اس توجہ پر غور کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں، اپنی زندگی میں، دوسروں کی زندگی میں، دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی ایک عبادت ہے، غور و فکر کرنا، سوچتے رہنا. ایسا رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ہم بچے رہتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کیا یہی ہو رہا ہے؟ ہمارے جسم میں جو اعضاء ہیں سب نعمت ہیں، ان میں غور و فکر کرنا، یہ عبادت ہے جو ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج کسی کے پاس 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ کے لیے وقت نہیں ہے کہ وہ غور و فکر کرے، سوچے، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرے. حد تو یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کو پہچاننے کی فکر نہیں ہوئی.
بس زبان جاری ہے، الحمد پڑھ رہے، سورت پڑھ رہے، تسبیحات پڑھ رہے، رکوع سجدہ سب ہو رہا ہے، لیکن جس کے لیے یہ کر رہے ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش نہیں ہو رہی، نہ اس طرف محنت ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیتوں کے اندر دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی مخلوقات میں، خود انسان کی اپنی زندگی میں سوچنے کی دعوت دی گئی، غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر 4 چیزوں میں غور کرنے کا حکم فرمایا، خاص طور سے ان لوگوں کو کہا گیا جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، اللہ ایک ہے، موجود ہے، معبود ہے، اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں سے کہا اور ان کے واسطے سے ہم سے بھی کہا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اسلام چونکہ سب سے پہلے عرب میں آیا، قرآن سب سے پہلے عرب میں نازل ہوا، اس زمانے میں عرب کے اندر اونٹ ہر گھر میں ہوتے تھے۔ آج جیسے ہر جگہ ہر محلے میں بائک ہوتی ہے، فور ویلر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ایسے ہی اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، ہر جگہ اونٹ ہوتے تھے، غریب کے گھر میں بھی، امیر کے گھر میں بھی، سواری کے لیے بھی، گوشت کھانے کے لیے بھی، دودھ نکالنے کے لیے بھی۔ اللہ نے کہا کہ یہ اونٹ جو ہر گھر میں ہے، ہر جگہ ہے عرب کے اندر، کیا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں سمجھتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جنت جہنم کو نہیں مانتے، کیا ان لوگوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اونٹ کو دیکھتے، اونٹ پر بیٹھ کر وہ سفر کرتے ہیں، اونٹ پر بوجھ لاتے ہیں، ان کو دیکھیں ذرا، کئی بخولی پر اللہ نے اس کو کیسا بنایا، کیسا پیدا کیا۔ ہماری توجہ کی آج تک نہیں ہے کہ ہم اونٹ کے بارے میں غور کریں کہ اونٹ ایک جانور ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے اونٹ کے پیٹ میں ایک، آج کی زبان میں کہیں تو اونٹ کے پیٹ میں پانی کی ایک ٹنکی رکھی ہے، پانی ذخیرہ کرنے کی ایک ٹنکی رکھی ہے۔ جیسے ہم اپنے گھروں میں ٹنکی میں پانی جمع کر لیتے اور پھر اپنی ضرورت کے حساب سے نل کے ذریعے لیتے رہتے ہیں۔ اونٹ جس علاقے میں ہوتا ہے، ریگستان میں، جس پر سفر ہوتا تھا، دور دور تک پانی نہیں ہوتا تھا، جو سواری کر رہا ہے وہ اپنے لیے تھوڑا سا پانی لے کر جاتا تھا، اونٹ کہاں سے پانی پیے گا؟ اللہ نے اس میں ایسی صلاحیت دی کہ وہ اپنی پیاس بجھانے کے ساتھ ساتھ اپنے پیٹ میں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ الگ سے رکھ سکتا ہے، اور 7 سے 8 دنوں تک وہ اس میں سے پانی لے کر اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ کبھی کبھی اس زمانے میں جب قافلے بھٹک جاتے تھے، دور دور تک ریگستان میں کہیں پانی نہیں ہوتا تھا، تو بعض دفعہ لوگ اپنے اونٹ کو ذبح کر دیتے تھے اور اس کے اندر موجود پانی کا جو ذخیرہ ہوتا تھا اس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ ہم انسان ہیں، ہمارے پیٹ میں ایسا نظام نہیں ہے، ہم جتنی پیاس بجھا سکتے بجھا سکتے، لیکن ہم اپنے پیٹ میں الگ سے پانی رکھ لیں، ریزرو، جو ضرورت کے موقع پر پی سکے، نظام نہیں ہے۔
اللہ نے اونٹ میں ایسا نظام بنا رکھا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ تو کیا یہ یوں ہی ہو گیا؟ کیا اونٹ نے اپنے سے اپنے پیٹ میں پانی کی ٹانکی پیدا کر لی؟ کوئی تو ہے جس نے بنایا، کوئی تو ہے. پھر اونٹ لمبا جانور، اونچا جانور، آپ آسانی سے اس پر نہیں چڑھ سکتے، سیڑھی لگانی پڑے گی. لیکن اللہ نے اس کے پاؤں کو ایسا بنایا، اس میں فولڈ کرنے کی، موڑنے کی ایسی صلاحیت رکھی کہ آسانی سے وہ بیٹھ بھی جاتا، لوگ اس پر بیٹھ جاتے، پھر آسانی سے اونٹ کھڑا بھی ہو جاتا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اور آگے فرمایا جب آدمی اونٹ سے سفر کرتا ہے تو اوپر آسمان، نیچے زمین اور دائیں بائیں پہاڑ. آج بھی اگر آپ مکے سے مدینہ سفر کریں تو اگرچہ سڑک بن گئی لیکن نیچے زمین، اوپر آسمان اور دائیں بائیں پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ. اس زمانے میں اونٹ پہ بیٹھ کر سفر ہوتا تھا. اللہ نے فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. دیکھو زمین کو، دیکھو کیسے بچھائی گئی ہے. کوئی انجینئر دنیا میں جو اس زمین کے مقابلے میں کوئی نئی زمین دکھا سکے؟ کوئی ہے انجینئر، کوئی سائنسداں، کوئی بڑا آدمی جو اس آسمان کی طرح ایک آسمان بغیر ستونوں کے پیدا کر سکے، جس میں ستارے جگمگا رہے ہوں، جس میں سورج روز نکلتا ہو، جس میں چاند کی روشنی نظر آتی ہو؟ کوئی ہے؟ آج تو ہمیں ایک چھت بغیر ستون کے نہیں بنا سکتے، اور ان چھتوں میں قدرتی لائٹ نہیں لگا سکتے، چاند ستارے نہیں پیدا کر سکتے. ہے کوئی دنیا میں جو ایسے بڑے بڑے بلند پہاڑ بنا سکے؟ تصویر تو بنا سکتا ہے، فوٹو میں پہاڑ اتار سکتا ہے، لیکن حقیقت میں پہاڑ کو پیدا کر کے دکھائے. ان پہاڑوں سے کتنے کام ہو رہے ہیں، تعمیرات کا کام، گھروں میں پتھر لگانے کا کام، اور نہ جانے کتنے کام ان پہاڑوں سے ہو رہے ہیں. اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک پہاڑوں سے کام لیے جا رہے ہیں، اور پہاڑ ہے کہ آج تک ختم نہیں ہوا. کیا غور نہیں کیا کبھی کسی نے ایسے ایسے پہاڑ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ ان سے ہم پتھر نکال رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہے. ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ وہ زمین جس پہ ہم اپنے مکانات بناتے ہیں، بھاری بھرکم گاڑیاں چلتی ہیں، ٹرین چلتی ہے، وہ زمین دھنس کیوں نہیں رہی؟ اور جب ہم اسے کھودنا چاہیں آسانی سے کھد بھی جاتے ہیں. اللہ نے ان 4 چیزوں میں غور کرنے کا حکم فرمایا. اونٹ میں غور کر کے دیکھو، پہاڑوں میں غور کر کے دیکھو، زمینوں میں غور کر کے دیکھو، اور آسمانوں میں غور کر کے دیکھو. تمہیں خود سمجھ میں آئے گا کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ آج ہم بھی اپنے سے پوچھیں، اپنے بچوں سے پوچھیں، بچیوں سے پوچھیں، تو ہمارے یہاں تو سب سے پہلا مسئلہ یہی ہوگا کہ ہم نے تو کبھی اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی. جو پہچاننے کی کوشش کرے گا وہ بتائے گا کہ میں نے ایسے پہچانا، میں نے ویسے پہچانا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ ہمارے سماج اور معاشرے سے ایک عبادت ختم ہوتی جا رہی ہے،
یا ختم ہو چکی ہے، وہ ہے کائنات میں اپنی ذات میں غور و فکر نہ کرنا۔ اب ہم نہیں سوچتے۔ بزرگ سے پوچھا گیا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ جواب دیا بِفَصِّ الْعَزَائِمِ، ارادوں کے بدلنے، ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ کوئی ہے جو بنائے جانے والے ارادوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ غور کیجیے، ہم کتنی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، شام کو فلاں سے ملیں گے، کل کو ایسا کام کریں گے، لیکن اچانک کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے اور ہم اپنے اس ارادے پر عمل نہیں کر پاتے۔ ایسا کیسا ہو رہا ہے؟ ہم تو اپنے جسم کے مالک ہیں، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں، پھر ہمارے ہی ارادے کون توڑتا ہے؟ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کتنے کام ہم سوچتے ہیں، کتنے منصوبے بناتے ہیں، لیکن ہوتا ہے اس کا الٹا، اور کبھی ہم جو سوچتے ویسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن دونوں چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ شادی بیاہ کے مسائل، کتنی امنگیں اور کتنی امیدیں لے کر کوئی شادی کرتا ہے، لیکن کبھی وہ ان امیدوں پہ کھرا اترتا ہے اور کبھی نہ جانے کیسی کیسی مصیبتیں، کیسی کیسی پریشانیاں آتی ہیں کہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اس سے بہتر تو تھا میں شادی ہی نہ کرتا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ ربی بِفَصِّ الْعَزَائِمِ، میں نے تو اپنے رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے۔ ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا جانور جو مینگنی کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، میں نے اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا کہ جانور کھاتا ہے گھاس، سبزی، ترکاری، گوشت اور دنیا کی جتنی چیزیں بھی وہ کھا سکتا ہے وہ کھاتا ہے، مینگنی نہیں کھاتا، پاخانہ نہیں کھاتا، لیکن ان چیزوں سے جانور کے اندر سے مینگنی نکلتی ہے۔ کوئی تو ہے جو ان چیزوں کے فاسد مادے کو مینگنی کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے اور اس کی بھوک بھی نکالتا ہے۔ دنیا کی کسی مشین میں ایسی طاقت نہیں، جانور میں ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے اور اس سے اتنا شاندار شہد نکلتا ہے جس سے دوائیں بنتی ہیں، جس سے شربت بنتا ہے، نہ جانے کتنی چیزوں میں اور کتنی دواؤں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے؟ ہرن کے جسم کے اس حصے میں جہاں میل جمتا ہے، میل پسینہ، جیسے انسان کے جوڑ کی ہڈیاں جہاں ہیں وہاں پسینہ جمتا ہے، دھبے بھی پڑ جاتے ہیں، جانوروں میں بھی ہے۔ ہرن ایک ایسا جانور ہے کہ اس کی ران کے بیچ میں جہاں میل جمتے ہیں، جہاں گندگی جمتی ہے، اس سے مشک جیسی خوشبو نکل آتی ہے، مشک جیسی خوشبو، قیمتی خوشبو نکل آتی ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ میل خوشبو میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے اور خوشبو بھی قیمتی کیسے ہو رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے غور و فکر۔ میں نے کچھ اگزامپل دی، کچھ مثالیں دی، ہم آج غور فکر نہیں کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سوچتے نہیں، اپنی ذات میں اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کائنات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس میں غور و فکر نہیں کرتے، دھوپ میں، چھاؤں میں، خوشی میں، غم میں، برسات میں، ٹھنڈ میں اور گرمی میں، ہر چیز میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، آسمان اور زمین کی پیدائش میں یقیناً
عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ نے تمہارے واسطے جو نشانیاں اس کائنات کے اندر بیان کی ہیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، وہ اس لیے ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے سلسلے میں غور کرو، سوچو۔ اسی لیے بزرگوں کے یہاں مراقبے کروائے جاتے ہیں۔ سر جھکا کے سوچو، اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ آج تو المیہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے کہ ہم ہیں کیا۔ پہچانتے کیا؟ مجھے فلاں کہتے ہیں، میرا فلاں نام ہے، بس یہی پہچان ہے ہماری۔ ہم فلاں محلے کے ہیں، ہمارا فلاں جگہ گھر ہے۔ ہماری پہچان تو آدھار کارڈ ہے، ہماری پہچان ووٹر آئی ڈی ہے، ہماری پہچان پاسپورٹ ہے۔ یہ تو دنیا اور ملک کی پہچان ہے۔ ایک پہچان وہ ہے کہ ہم کسی کے بندے بھی ہیں، ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اس کے لیے آدھار کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے، پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اس کائنات میں غور و فکر کرے، سوچے میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میں کیسے پیدا ہوں، ایک ناپاک قطرے سے اتنا اچھا وجود کیسے ہوا، مرنے کے بعد ہماری روح کہاں جاتی ہے، قبر میں ہمارا اتنا خوبصورت جسم کچھ دنوں میں کیسے سڑ گل جاتا ہے، ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں تو اس کا کچھ حصہ خون بنتا، کچھ حصہ پاخانہ اور پیشاب کی شکل میں باہر نکل آتا، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ غور و فکر کرنا ہر بندے کا وظیفہ ہے، عبادت ہے، جو ہمارے معاشرے سے اور ہم سے ختم ہوتی چلی جائے۔ ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کانا متواصل الاحزان، آپ بہت غم میں مبتلا رہتے ہیں، دائم الفکر تھی، بہت زیادہ فکر میں لگے رہتے، سوچتے رہتے ہیں۔ کس بارے میں؟ دنیا اور اس کی دولتوں کے بارے میں نہیں، آخرت کے سلسلے میں، اپنے رب کو پہچاننے کے سلسلے میں، اپنی رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے سلسلے میں۔ آج ہم، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان اللہ اور اپنی حقیقت کے سلسلے میں غور و فکر کرنا بند کر چکا ہے، فرصت ہی نہیں ہمارے پاس۔ ہم نے کبھی اللہ کے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچنے کے لیے وقت نکالنا بند کر دیا، حالانکہ یہ بھی ایک عبادت ہے، تفکر، سوچ، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قرآن کریم میں اس کے احکام دیے گئے، احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، ایک عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی دن بھر کے اوقات میں، 24 گھنٹے کے اوقات میں چلتے پھرتے اللہ کے بارے میں سوچتے رہنا چاہتے ہیں۔ آج اسی سوچ کے بند ہونے میں ہمیں مختلف پریشانیوں میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنے بارے میں اور اللہ کے بارے میں غور کریں تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، دولت کی کمی سے پریشانی نہیں ہوگی، بیماری آنے سے پریشانی نہیں ہوگی، دکان مکان میں کسی نقصان سے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ جب اللہ کے بارے میں ہم غور کریں گے، اپنے بارے میں غور کریں گے، تو خود ہمارا دل ہمیں بتائے گا کہ تمہاری لگام تو کسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی چلا رہا ہے تمہیں۔ تمہارے پاس اگر دولت کم ہے، دولت دینے والے کی مرضی یہی ہے، تمہارے پاس دولت زیادہ ہے، دولت دینے والے کی مرضی یہی ہے۔ ہم نے یہ غور کرنا بند کر دیا، اس لیے پریشانی
چاروں طرف سے پریشان، ہر آدمی پریشان، لیکن جب آپ غور کریں گے تو آپ خود آہستہ آہستہ اپنی زندگی پر اللہ نے آپ کو زندگی کے جس مرحلے میں رکھا ہے اس پر خوش رہیں گے، اس پر خوش رہیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، راستے سے جا رہے تھے، جب ہندوستان میں آئے جا رہے تھے، ان کے پاس پاؤں میں چپل جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ دل میں خیال آیا میں کیسی غربت میں ہوں، پاؤں میں چپل جوتے تک نہیں۔ چلتے چلتے راستے میں آگے ایک شخص پر نظر پڑی جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، لنگڑا تھا، گھسٹتا ہوا چل رہا تھا۔ ہم بھی کتنے ایسے لوگوں کو، ایسے معذوروں کو، بیماروں کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس کے دو پاؤں نہیں دیے، مجھے دیے، اللہ کا شکر کریں۔ کبھی ہماری زبان سے، ہمارے دل میں کچھ خیال نہیں آتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس جوتے چپل نہیں ہے، اگر اس شخص کے پاس جوتے چپل بھی ہو جائیں تو یہ کس پاؤں میں پہنے گا، اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں۔ اللہ نے مجھے پاؤں دیے ہیں، چپل نہیں دی، جوتے نہیں دیے، لیکن پاؤں کی نعمت تو دی ہے، ہم آسانی سے چل سکتے ہیں۔ یہ ہے غور و فکر کرنے کا ایک طریقہ، سوچنے کا ایک طریقہ۔ اور آج ہم الٹا سوچتے ہیں، ارے فلاں کے پاس دو مکان، میرے پاس نہیں ہے۔ ارے اللہ نے آپ کو ایک مکان دیا، فلاں کو دو مکان دیا، کسی کے پاس تو وہ ایک بھی نہیں، آپ اس کو کیوں نہیں دیتے؟ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر سوچنا چاہیے، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو سوچنا چاہیے۔ ہم نے سوچنا بند کر دیا۔ تو یاد رکھیں کہ معاشرے اور سماج سے ایک عبادت جو رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، سوچنے اور غور کرنے کی عبادت، اس کو زندہ کیجیے۔ اللہ کے بارے میں سوچیے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچیے، اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس کے بارے میں سوچیے۔ زندگی بہت اچھی ہے اور اچھی نظر آئے گی، شکر والی زندگی نصیب ہوگی، اور اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ اور یہی وہ قرب ہے جو انسان کو عبادتوں میں لگاتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سوچنے، غور و فکر کرنے اور تفکر کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔